آج یہ بہت ہی پروقار تقریب جو ہے یہ ہمارے پیارے بھائی جام طالب صاحب کی ریٹائرمنٹ کے اوپر، اور ان کے ساتھ یہ بھائی محمد عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، یہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور طارق سعید صاحب اپنے عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس حالات کے اندر، جس حالات کے اندر ہم گزر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، اس حالات کے اندر اگر کوئی آدمی عزت و احترام کے ساتھ ریٹائر ہو جاتا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ کم بات نہیں ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اس موقع پر میں آپ سارے ہم ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے ان کو ماننے والے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں ایک دوسرے سے زیادہ مانتا ہوں، لیکن ہم اگر ان کے ساتھ اگر کمپیئر کریں نا کہ آقا علیہ السلام نے زندگی کے اندر کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی چغلی نہیں کی، کبھی تکبر نہیں کی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصہ کر کے اپنے گھروں کے ماحول کو سارا برباد کر چکے ہیں۔ خوشیوں کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی لمبے چوڑے ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو پھر ہمیں خوشیاں ملیں گی۔ بڑے بڑے اربوں روپے کے جتنے بھی آدمی ہیں سارے آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے، کوئی سکون میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو حالات ہم نے خراب کیے ہوئے ہیں، غصہ کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہم غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم کافی عرصے تک اسی پرابلم کے اندر رہتے ہیں۔ کیوں رہتے ہیں؟ کہ غصہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ وہ پھر بیٹھا رہا، کبھی خاموش بیٹھے رہے، اس نے پھر کہا آقا مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ پھر فرمایا، آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ غصہ نہ کیا کر۔ وہ صحابی چلا جاتا ہے، اس نے کہا مجھے یقین ہو گیا کہ ساری زندگی میں نے غصہ نہیں کیا، جتنی پرابلم آتی ہے اس غصے کی وجہ سے۔ اب غصے کی وجہ سے آپ دیکھ لو بڑے بڑے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر اگر ایک گھر کا جو سربراہ ہے وہی غصے والا ہوگا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ گھر کے اندر آتے ہی بے چینی پریشانی شروع ہو جائے گی، اور وہ اپنے بچوں کو ڈانٹے، بیوی کو ڈانٹے، بھائیوں کو ڈانٹے، اور وہ سارے گھر کے ماحول کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہوتا ہے۔ اگر وہ صبر کر لے، کسی معاملے کے اوپر غصہ آتا ہے اسے صبر کر کے صبر سے کام لے لیں تو بہت اچھا ماحول بن سکتا ہے۔ ہمارے ماحول کو ہم نے اپنے ماحول کو ایسے برباد کیا ہوتا ہے نا کہ سارے گھر کا ماحول نہ ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اس ماحول کے اندر۔ بچوں کی تربیت کیا کرے گا؟ ایک باپ گالی دیتا ہے سب کو، بیوی کو، بچوں کو، جو سامنے آتا ہے گالی دیتا ہے، محلے کے اندر کسی سے بات ہوتی غصہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اس غصے کی وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتا ہے۔ قتل کرنے والا قتل کرنا چاہتا نہیں ہے، اس کو غصہ ہی ایسا دلاتے ہیں کہ اس کو قتل کرنے والا آتا ہے نا پسٹل لے کے مجھے گولی مار دوں گا، اگر اس نے مارنی نہیں ہے وہ ڈرا رہا ہے کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، لیکن وہ جو سامنے کھڑا ہوتا ہے نا اگر اپنے باپ کا تو مار کے نہیں، اس کو اور اشتعال دلاتا ہے، وہ اسے اتنا مجبور کرتا ہے وہ چلانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان اس کا بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ جیل چلا جاتا ہے۔ پھر عید کی خوشی موقع کے اوپر سارے لوگ اپنی عید کی خوشی میں مل رہے ہوتے ہیں، یہ عید پڑھنے کے بعد ساری فیملی تیار ہوتی ہے اس کی ملاقات کرنے کے لیے جائیں، صرف ایک آدمی کی وجہ سے پورا گھر پورا ماحول تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو گھر کے اوپر اچھا ماحول نہیں دو گے، اچھی بات چیت نہیں کرو گے، ادھر آ جاؤ بھائی آپ اس بات ادھر میرے پاس بنائیں آپ، تو اچھا ایک ماحول نہیں دو گے، ان کو وقت نہیں دو گے تو پھر آپ ان کو کیسے ہے جگہ بیٹھنا، آپ ان کو اچھا ایک ماحول نہیں دو گے، بچوں کا خیال نہیں کرو گے۔ ایک بچہ اگر کوئی چوری کرنے لگ جائے، ڈاکہ مارنے لگ جائے، لڑائیاں جھگڑے کرنے لگ جائے، نشے پر لگ جائے، کوئی زانی شرابی بن جائے تو پورے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کریں، اور یہاں دیکھیں
जब आदमी मुलाजिम में होता है ना, मुलाजिम होता है, उसके पास तनख्वाह भी होती है, सब कुछ होता है, कुछ चार्म भी होते हैं, तो वो अपनी टोल शोर में इधर भी किसी के ऊपर रोक शोर भी डाल देता है। कई किस्म के लोग अफसर मिलते हैं, कोई रोक डालने वाले होते हैं, कोई प्यार से काम लेने वाले होते हैं। जो प्यार से काम लेने वाले होते हैं वो भी काम ले लेते हैं, जो गुस्से से काम लेते हैं अफसर वो भी काम ले लेते हैं। लेकिन मैं रिटायर होने वाले अपने भाइयों से ये गुजारिश करूँगा कि पहले तो आप यहाँ रोब शोब शायद डाल लेते हो, वही तरीका कार अब आपने घर में जाके नहीं अपनाना। अब क्योंकि रिटायरमेंट है, वो चारण नहीं है, वो आपके पास कुव्वत और ताकत और पावर नहीं है बच्चों के ऊपर वो न जाके चलाना कि बाद में आपके बच्चे। एक बात बताऊं आपको, जो घर के अंदर आदमी बहुत सख्त होगा ना बीवी के साथ, और उसके छोटे छोटे बच्चे देखते देखते जवान होंगे, जैसे ही वो जवान होंगे वो बच्चे अपने बाप का गिरबान पकड़ेंगे, अब हमारी माँ को कुछ नहीं कहना। एक वक्त आता है उसको झुकना पड़ता है, इसलिए पहले ही म्याना रवि के साथ इनको मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाई, कहीं ऐसा ना करना कि रिटायरमेंट के बाद वही रोक डालो जो पहले आप यहाँ रोक डालते थे किसी छोटे मुलाजमों पर। पहले जान साहब